دوستو، آج میں آپ کو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا حال سنانے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب بھی مسلمانوں نے دھوکہ کھایا ہے وہ اپنوں ہی سے کھایا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، خلافت عثمانیہ کو مسلم دور حکومت کا بہترین دور شمار کیا جاتا ہے۔ عرب میں 1930 تک عرب کے مسلمانوں کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ طاقتور ترین خلافت کی وجہ سے دشمنان اسلام پر زلزلہ طاری تھا، کیونکہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو خلافت عثمانیہ ان کو منہ توڑ جواب دیتی۔ اس لیے دشمنان اسلام کو یہ یقین تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی ٹھان لی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک عیسائی شخص کو مسلمان بنا کر عرب بھیجا، جو عربی زبان کا ماہر تھا۔ اس نے مسلمانوں کو کچھ اس طرح ورغلایا کہ آپ عرب ہے اور عربوں پر تو صرف عرب ہی حکومت کر سکتا ہے اور ترکی عجمی ہے، مگر اس وقت کے لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد انگریزوں نے پھر ایک آدمی کو کھڑا کیا اور اس نے یہ تدبیر اپنائی کہ مسلمانوں میں سے 2 شخص کو اپنے ساتھ کر لیا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کر دی، اور ان دونوں مسلمانوں نے بغاوت کر کے اہل اسلام پر ظلم کی بجلیاں گرا دی۔ جب ترکوں نے دیکھا کہ مکہ مدینہ اہل اسلام کے خون سے لبریز ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں حکومت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے دیار میں خون بہانا پسند نہیں کرتے، اور اس طرح حجاز مقدس سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور ان 2 مسلمانوں کو حجاز مقدس کی کرسی مل گئی، جنہوں نے حجاز مقدس کا نام بدل کر اپنے نام پر رکھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ ناظرین، اس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا اور سعودی عرب بعد میں امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگ گیا، اور آج بھی عیاشیوں میں مست سعودی حکمراں امت مسلمہ کی غیرت کے جنازے نکال رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی میں خلافت عثمانیہ کو مکمل ختم کر دیا گیا۔ اب ہم اس کی وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کا بغاوت کرنا۔ نمبر 2، بعد کے خلفاء پر بزدلی کا چھا جانا۔ نمبر 3، اپنے باپ دادا کی روایات کو بھول جانا۔ ناظرین، کیا آج بھی مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم رخصتی لیتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ عثمانی خاندان آج کل کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔